اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کاش کوئی تو ایسا ہو، کاش کوئی تو ایسا ہو جو اندر سے باہر جیسا ہو۔ لیکن آج کل کے وقت میں تو ظاہر اور باطن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کوئی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، انسان تو خطا کار ہے۔ پتہ نہیں دن میں کتنی غلطیاں انسان سے نہ جانے میں ہو جاتی ہیں۔ لیکن علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی ہمیرا منافقہ مچھن، انہوں نے ورلڈ وائڈ دنیا کو بتا دیا ہے کہ ان کے ظاہر اور باطن میں واقعی زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کے دل اندر سے سیاہ کالے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ اپنی عظیم ماں ہستی کے لیے ان کا دل دیکھیں، ماں اور بہن کے لیے یزید ہے یہ، اور دنیا کے لیے یہ انداتا، جیسے آتے جاتے پھوپھو پڑ پھوپھو، اور اوہی گل کہ اٹ پٹ دے تے تھلے پھوپھو جمی ہوندی ہے۔ اور اس انسان نے جھوٹ بول بول کر اپنا اعتبار کھو بیٹھا ہے، اپنی عزت کھو بیٹھا ہے۔ لیکن دراصل اسے معلوم ہی نہیں کہ عزت کیا ہے۔ وہ تو صرف دولت اور پیسے کا متولی ہے۔ اسی لیے میں نالج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں کہ چاہے علی ویر منافق پڑوے، تم اور تمہاری بیوی ایڑیاں رگڑو، کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ تم اپنا بھروسہ کھو بیٹھے ہو۔ اور بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، جیسے ہم سٹیکر لگاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، پھر دوبارہ سے چپکانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ اسی لیے تاریخ اور ہسٹری میں صاف صاف لکھا ہے کہ بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ علی ویر منافق، ہم آپ کی ویڈیو بہت دیکھتے تھے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کے سبسکرائبر بھی آپ کو دیکھتے تھے، لیکن جب سے یہ چیزیں ظاہر ہوئی ہیں تو سب آپ پر لعنت بیچتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ آپ پر تھو تھو کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ اور بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے برتن اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے۔ یہ ناظرین اور سامعین نہیں کہہ رہے، جن لوگوں نے دیکھا ہے، اور اب جو تمہاری والدہ محترمہ، انہوں نے اپنی زبانی یہ سب کچھ بیان کیا ہے، تم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری کوٹھی تو بن گئی لوگوں کا خون چوس کر، جیسے نواز شریف نے اپنا محل تعمیر کیا اور در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اگر اندھے نہیں ہو تو اسے دیکھ لو۔ سیم اسی طرح یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تم دونوں کے لیے پنشمنٹ ہے اور ایک عبرت کا نشان ہے کہ اس کوٹھی میں تمہارا خونی کوئی رشتہ نہیں۔ سب وہ کہتے نا، ارل پرل چرل، اور تم لوگ کوٹھی کے مالک لوگوں کے در بدر پہ جا کر لقمہ کھاتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں قدرت کا قانون کتنا منصفانہ ہے۔ علی ویر منافق اور منافقہ مچھن سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے یہ کومنٹس پڑھو کہ تمہارے ناظرین کے تمہارے بارے میں کیا پوائنٹس آف ویوز ہیں اور ان کی تمہارے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہ ہیں تمہارے ناظرین کے کومنٹس۔ معزز ناظرین، میں اپنی ایک ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی، آپ اسے لازمی دیکھ لیجئے اور پھر کمنٹس کر کے بتائیے کہ ان کا دل
کتنے % کالا سیاہ ہے یا بالکل ہی کالا سیاہ ہے، کیونکہ ناظرین اب ان پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس دفعہ کہا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی، علی ویر منافق اور منافقہ ماچن، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اپنی جانوں کی قسم کھا کر ہمارے اس سوال کا جواب دینا۔ باقی بعد میں سوال یہ ہے کہ مشی بگوڑی ایک بہن اور ایک بھائی ہے یا 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں؟ ہمیں اس بات کا ارجنٹ جواب چاہیے، ورنہ بعد میں نہ کہنا۔ اور پھر تم نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کبھی ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر سے آواز آتی ہے، کبھی ادھر سے۔ تو بابا جانا تو پڑے گا، کیونکہ آپ دونوں میاں بیوی وچولوں کی پوسٹ پر ہو، دلال، یعنی ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر پہنچانے والے۔ تو کام تو کرنا پڑے گا۔ اسی لیے تو منافقہ ماچن منہ دھوئے بغیر ابکائیاں لیتے ہوئے بھاگ بھاگ کر ادھر جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ کہیں مشی بگوڑی کو سستی چیزیں لے کر اس کے ماں باپ جہیز میں نہ دے دیں، کیونکہ انہیں تو اچھی چیزیں چاہیے، یہ بیچارے خود تو خرید نہیں سکتے۔ تو یہی موقع ہے، کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آج نہیں تو کل میں منہ دھو لوں گی، کیا فرق پڑتا ہے، میں جلدی سے انہیں جا کر بتا دوں کہ یہ والی چیز لینا۔ اور ماں باپ میں چاہے طاقت ہو یا نہ ہو، جب بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، تو پھر وہ انہیں چیز لے کر دینی پڑتی ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ منافقہ ماچن کیسے ان کی ٹیسیاں کر رہی ہوتی ہے، کیسے ان کی خوشامد کر رہی ہوتی ہے۔ اس دن یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم انہیں پیسے دیں گے، وہ اپنی مرضی سے چیزیں خرید لیں، تو 1,00,000 روپے لے کر آئے، صرف ناظرین کو دکھانے کے لیے۔ علی ویر منافق اپنی والدہ محترمہ اور بہن سنورہ کے لیے تو ایک ککھ نہیں نکال سکا، یہ لکھ کیسے نکل آیا؟ لیکن مزہ آ گیا، کیونکہ کچھ چیزیں قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ ایک دم سے اللہ میاں انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ 1,00,000 روپیہ لے کر گئی اور ویڈیو بنا رہے تھے، تو انہوں نے کیسی لوہے کی جوتی بنا کر اس کے سر پر ماری کہ پیسے واپس لے جاؤ اور اپنی مرضی سے گفٹ دے دینا، کیونکہ وہ لوگ سب اس کی اوقات کو جانتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں، کیونکہ اپنے ہیں، ان کی رگ رگ سے واقف ہیں۔ اور پھر دیکھیں کیسے اسے بتاتی ہے کہ دیکھو میں کیسے اپنی جہیز کی چیزیں استعمال کرتی ہوں، تم بھی ان چیزوں کو خوب استعمال کرنا، ان کو سنبھال کر نہ رکھنا۔ اس کے پاس ہے کیا ادھر جہیز میں؟ 2 تکیے، 2 وہ چادریں سی، 2 رضائیاں، تو یہ کن کے لیے نکالتی ہے؟ اپنے ہی ماں باپ اور بہن بھائیوں کے لیے، کیونکہ علی ویر منافق پڑوے کا تو یہاں کوئی رشتہ دار نہیں آتا، اور یہ جو بگوڑی مشی وہاں پر جو لے کر جائے گی، ان کے گھر میں تو کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اس لیے یہی چیزیں وہ نکال کر استعمال کرے گی۔ یہ پہلے ہی اسے سارا سبق پڑھا رہی ہے، جیسے ادھر کہہ کہہ کر جہیز لیتی ہے، کیونکہ اگر رشتہ کروا دیا ہے تو پھر اس پر برڈن نہ ڈالے، وہ جو انہوں نے اپنی بیٹی کو دینا ہوگا اسے قبول کر لیں۔ لیکن اس نے بگوڑی کو اس لیے قبول کیا ہے صرف چیزوں کی خاطر، اور بار بار کہتی ہے ایک بہن اور ایک بھائی۔ انہی 2 الفاظوں کی لعنت منافقہ کے منہ کے اوپر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت۔ معزز ناظرین، آج کل علی ویر منافق کے گاؤں میں
بہت سے موسمی پتنگے نکلے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہر قسم کے پتنگے موجود ہیں، چھوٹے بڑے۔ یہ دونوں میاں بیوی ان پتنگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ پتنگے ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ایک بڑی گیم چل رہی ہے اور اسی گیم میں مشی بھگوڑی کا رشتہ ہو گیا۔ کس سے؟ لالوں والی سرکار۔ حالانکہ وہ لڑکا جو اعظم چوک والا ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر تھا اور ہے۔ ابھی بھی اس نے اس کو چھوڑا نہیں اور یہ چھوڑے گی بھی نہیں۔ یہ تو رسم دنیا ہے، نبھانے کے لیے آ۔ شادی ہے شادی، چینل کے نام پر۔ اور یہ دونوں میاں بیوی، علی ویر منافق پڑوا اور اس کی بیوی منافقہ ماچھن وچولی، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر ان کی شہادتیں ڈلواتے ہیں۔ اور وہ سارے کا سارا ہجوم لکیر کے فقیر جو یہ کہتے ہیں وہ انہیں کہنا پڑتا ہے۔ چینل کا ٹائٹل لینے آتے ہیں، پیسہ پیسہ اور پیسہ۔ اس کے لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو یوٹیوب پر بالکل ننگا کر دیا ہے، کسی رشتے کی پرواہ نہیں۔ یہ وہی پتنگے ہیں جو اتنی دیر سے زمین کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور آج گرمی کی اتنی بڑاس سے باہر نکلے ہیں۔ جیسے علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ ماچھن نے شہر دیکھا ہے، اس کی روشنی سے ان کی آنکھیں چدیاں گئی ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اسی طرح یہ پتنگے جو ہیں، انہوں کے گھر کے سامنے ایک کوٹھی نما گھر نظر آ رہا ہے۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آتے ہیں، اس کی ماں بھی، بہنیں بھی، بچے بھی، بچیاں بھی، سب۔ اور انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں کہ کوٹھی کے مالک تو خود اندر بیٹھے رو رہے ہیں۔ یہ صرف کوٹھی نام کی ہے، یہ ایک کوٹھا ہے اور کوٹھے پر سب کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ معزز ناظرین، کومنٹس کر کے بتائیے کہ کوٹھی کے اندر کوئی خونی رشتہ ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ سب ارل پرل چرل۔ میں نے ان کے چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان تھا ہمیں اس بات کا ارجنٹ جواب چاہیے ورنہ۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے کہتی ہوں کہ علی ویر منافق، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ناظرین تمہیں تمہارے سوال کا جواب اور کومنٹس کر کے بتاتے ہیں۔ پہلے ان کا جواب سن لیجئے تاکہ تمہارا لقمہ نیچے ہو جائے، ورنہ یہ حلق میں پھنسا رہے گا جیسے تمہاری ماں اور بہن تمہارے گلے میں ایک کانٹا ہے۔ اب تم نے جو کہہ دیا کہ ہمیں اس بات کا جواب ارجنٹ چاہیے ورنہ، تو پھر بھی تمہارے ناظرین کو تمہارا خیال آ گیا ہے تاکہ تمہارے گلے میں پھنسا ہوا لقمہ تمہارے گلے سے نیچے اتر جائے۔ تو سنو اپنے ناظرین، سامعین اور حاضرین، تمہیں کیا کہتے ہیں کہ تم ایک انٹرنیشنل کرمینل ہو۔ 7 سال تم افریقہ کے جیل میں رہے۔ یہ چند انگلش کے فقرے تم نے وہاں سے سیکھے ہیں، ورنہ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو اپنی عظیم ماں ہستی کے ساتھ ایسا سلوک کبھی نہ کرتے اور اپنی حقیقی بہن کا دوپٹہ اتار کر لوگوں کی بہنوں کے سروں پر نہ دیتے، اپنی بہن کو طلاق نہ دلواتے، ان کا یوٹیوب چینل دیسی ولیج فوڈ نہ چھینتے، ان کا اعزاز سلور بٹن نہ چھینتے، انہیں اسی گھر سے دھکے دے کر نہ نکالتے، اور جب تم نے ان کے برتن پھینکے تو سارے گاؤں والوں نے دیکھا، اسی لیے وہ تم پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ اور اب تم ہو کوٹھی کے مالک، خدا تعالیٰ نے تمہیں ایک پنشمنٹ دی ہے کوٹھی کے روپ میں۔ یہ تمہارے لیے ایک عبرت ناک
نشان ہے۔ کوٹھی کے اندر تم دونوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جھاڑو، اور یہی جھاڑو لے کر اب تم اپنے سامنے والے پتنگوں کے گھر میں چلے گئے ہو تاکہ وہاں جا کر ان کے گھر کی صفائی بھی کر ڈالے۔ اسی لیے تو منافقہ ماچن نے بگوڑی کا رشتہ کیا۔ کس کے ساتھ؟ لالوں والی سرکار۔ انہیں کچھ اس چیز سے لینا دینا نہیں، انہیں چاہیے چیزیں، جہیز۔ اسی لیے تو جب بھی ماچھن کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ بغیر منہ دھوئے، وہ کہتے ہیں نا ابکائیاں لیتے، ادھر چل پڑتی ہے۔ علی ویر منافق، تمہارے ناظرین نے تو تمہارا اتنا خیال رکھا، تمہیں عزت دی، پھر بھی کہ تمہارے گلے سے یہ لقمہ حلق سے نیچے چلا جائے تاکہ تم سانس لے سکو۔ تو اب آؤ اپنے الفاظ کی طرف۔ تمہارے ناظرین سے یہی پوچھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ بتاؤ، اور ہمیں اس بات کا ارجنٹ جواب چاہیے، ورنہ تمہارے سبسکرائبر اور تمہارے ناظرین تم سے اس چیز کی کلیریفیکیشن چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بات کا ارجنٹ جواب چاہیے، ورنہ بعد میں نہ کہنا، جتنی جلدی ہو، ایز سون ایز پاسبل۔ تم دونوں میاں بیوی، علی ویر منافق پڑوے اور منافقہ ماچن، دونوں وچولے، بے شک منہ بعد میں دھونا، لیکن جلدی سے جلدی اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کرو۔ ایک بار پھر دہرا دیتی ہوں تاکہ تم لوگ بھول نہ جاؤ کہ تم ناظرین سے تو ہر بات پوچھتے ہو اور وہ بتاتے بھی ہیں۔ اب تمہیں بھی چاہیے کہ وہ جو پوچھ رہے ہیں آپ انہیں ضرور بتائیں کہ یہ کیا ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ مزید نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے، اور کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔